صفحہ نمبر 49 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیج نمبر 49۔ مغازی کا بڑا حصہ امام زہری سے منقول ہے، لیکن ان کی اکثر روایتیں جو سیرت ابن ہشام اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہیں منقطع ہیں۔ نمبر 2، نہایت تعجب انگیز بات یہ ہے کہ جن بڑے بڑے نامور مصنفین مثلا امام طبری وغیرہ نے سیرت پر جو کچھ لکھا اس میں اکثر جگہ مستند احادیث کی کتابوں سے کام نہیں لیا۔ بعض اوقات نہایت اہم ہیں، ان کے بعض واقعات نہایت اہم ہیں، ان کے متعلق حدیث کی کتابوں میں ایسے مفید معلومات موجود ہیں جن سے تمام مشکل حل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت اور تاریخ میں ان معلومات کا ذکر نہیں۔ مثلا یہ امر کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو لڑائی کی سلسلہ جنبانی کس طرف سے شروع ہوئی، ایک بحث طلب واقعہ ہے۔ تمام ارباب سیر اور مورخین کی تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی، لیکن سنن ابن داؤد میں صاف اور صریح حدیث موجود ہے کہ جنگ بدر سے پہلے کفار مکہ نے عبداللہ بن ابی کو یہ خط لکھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں پناہ دی ہے، ان کو نکال دو، ورنہ ہم خود مدینہ آ کر تمہارا اور محمد دونوں کا استحصال کر دیں گے۔ غزوہ بدر کے موقع پر ہم اس حدیث کے اصلی الفاظ نقل کریں گے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ سرے سے منقول نہیں۔ مصنفین سیرت میں سے بعض لوگوں نے اس نقطہ کو سمجھا اور جب احادیث کی زیادہ چھان بین کی تو ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ سیرت کی کتابوں میں بہت سی روایتیں صحیح حدیثوں کے خلاف درج ہو گئی ہیں، لیکن چونکہ ان کی تصنیف پھیل چکی تھی اس لیے اس کی اصلاح نہ ہو سکی۔ حافظ ابن حجر ایک موقع پر دمیاطی کا ایک قول نقل کر کے لکھتے ہیں، یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اکثر واقعات جن میں دمیاطی نے اہل سیر کی موافقت اور صحیح حدیثوں کی مخالفت کی تھی اپنی رائے سے رجوع کیا، لیکن چونکہ کتاب کے نسخے پھیل گئے تھے اس لیے اس کی اصلاح نہ کر سکے۔ سیرت میں اگلوں نے جو کتابیں لکھیں ان سے ما بعد کے لوگوں نے جو روایتیں نقل کیں انہی کے نام سے کیں، ان کے مستند ہونے کی بنا پر لوگوں نے ان تمام روایتوں کو معتبر سمجھ لیا، اور چونکہ اصل کتابیں ہر شخص کو ہاتھ نہ آ سکتی تھیں اس لیے لوگ راویوں کا پتہ نہ لگا سکے اور رفتہ رفتہ یہ روایتیں تمام کتابوں میں داخل ہو گئیں۔ اس تدلیس کا یہ نتیجہ ہوا کہ مثلا جو روایتیں واقدی کی کتاب میں مذکور ہیں ان کو لوگ عموماً غلط سمجھتے ہیں، لیکن انہی روایتوں کو جب ابن سعد کے نام سے نقل کر دیا جاتا ہے تو لوگ ان کو معتبر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ابن سعد کی اصل کتاب ہاتھ آئی تو پتہ لگا کہ ابن سعد نے اکثر روایتیں واقدی ہی سے لی ہیں۔ نمبر 4، روایت کے متعلق جو اصول منضبط ہوئے صحابہ کے متعلق ان سے بعض موقعوں پر کام نہیں لیا گیا۔ مثلا اصول روایت کی روح سے روایت کے مختلف مدارج ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ ناظرین، ہم نے سیرت النبی کی کتاب کو آغاز کر رکھا ہے، حرف بحرف لمحہ بلمحہ پیج بہ پیج آپ تک پہنچائیں گے، اور یہ سیرت کیا چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی ایک کتاب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، اور ہم نے ان کو فالو کیسے کرنا ہے، ایک ایک چیز کا بیان ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔